نحمده ونصلي على رسوله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دمام سے کسی نے ایک سوال بھیجا ہے کہ شاہ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جو روحانی مشاہدات و واردات آپ لیکچر میں فرماتے ہیں کیا وہ مشاہدات صحابہ کرام بھی فرماتے تھے تو حضرت صاحب بن حضیر کو یہ علم کیوں نہ ہو سکا کہ وہ جو ابر دیکھ رہے ہیں وہ فرشتے ہیں؟ انہوں نے اگلے دن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرشتے تھے. اگر اب تلاوت جاری رکھتے تو آپ سے ہاتھ ملاتے ہیں، امید ہے آپ وضاحت کر دیں گے. اگر جو کچھ یہاں ان نشستوں میں گفتگو ہوتی رہی ہے اس کو اگر سیاق و سباق میں دیکھیں تو معاملہ قطعی طور پہ واضح رہتا ہے انسان کے ذہن میں. یہ کشف، کرامات، مشاہدات و واردات روحانیت میں، جیسے کہ میں نے کئی ایک موقعوں پہ عرض کیا، یہ سب کے سب اللہ تعالی کے حکم کے ماتحت ہیں. عالم الغیب رب ہے، وہ ہاں البتہ جب وہ چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے اپنے بندوں کو عطا فرما دیتا ہے. اسی طرح جب وہ اپنے بندوں سے راضی ہوتا ہے تو اپنے جس بندے کو جس درجے کی اور جس حد تک کی اپنے کارخانے قدرت کی وہ سیر کرانا چاہتا ہے وہ کروا دیتا ہے. انسان بہرحال محتاج ہے اللہ تعالی کی مرضی کا، خواہ وہ روحانیت ہو یا دنیاوی معاملات ہوں. اولیاء کرام کے پاس بہت سی ایسی واقعات مل جائیں گے کہ انہوں نے بیٹھے بیٹھے کسی کا ذکر کر دیا، جیسے جناب بابا فرید صاحب نے بیٹھے بیٹھے کہا کہ محبوب الہی جناب حضرت نظام الدین اولیاء تشریف لا رہے ہیں اور اپنے خانقاہ سے اٹھ کے اور استقبال کیا تو واقعی تشریف لے آئے. اس کے برعکس بہت سے ایسے واقعات مل جائیں گے کہ کسی بھی شخص کو اپنے پشت پر ہوتے ہوئے کسی قصے کا پتہ نہیں چلا. ہر آدمی رب تعالیٰ کا محتاج ہے، اور اس درجے کا محتاج ہے کہ کوئی ولی اللہ، کوئی صاحب علم، کوئی صاحب مقام اپنی پشت پر بیٹھی ہوئی مکھی اڑانے پر بھی قادر نہیں ہے، توقع کہ رب تعالیٰ کی طرف سے اس کی اجازت نہ ہو جائے یا اس پر بات کو واضح نہ کر دیا جائے. کشف کا یہی معاملہ ہے. کشف جاری رہتا ہے انسان کا، اس میں چیزیں بہت سی دیکھتا ہے، جو ہی جاری ہوگا وہ دیکھے گا، چیزوں کو سیر کرے گا، لیکن ایک حد تک، جس حد تک رب لے جانا چاہیے، اس حد کے بعد بلینک ہو جاتا ہے آدمی. وہ لوگ جن کو ایسا کشف حاصل ہے کہ جب چاہے حالت کشف میں چلے جائیں، وہ جب چاہتے ہیں حالت کشف میں چلے جاتے ہیں، لیکن سڈنلی ہوتا کیا ہے، کئی روز کے لیے ان کی وہ کیفیت چھن جاتی ہے، واپس لے لی جاتی ہے، بند کر دیا جاتا ہے رب کی طرف سے. تو یہ سمجھنا کہ کوئی بھی صاحب حال جب چاہے گا، جہاں چاہے گا، جس چیز کو چاہے گا جان لے گا، وہ غلط ہے. ایسا نہیں، بالکل نہیں ہے. صرف وہ اسی وقت چیزوں کا مشاہدہ کر پائے گا، چیزوں کو محسوس کر پائے گا، جب رب یہ رحمت فرمائے گا اس پر. رب چاہے گا،
ادروائز وہ بھی عام انسانوں کی طرح اتنا ہی لا علم ہوگا جتنا ایک مجھ جیسا جاہل مطلق. تو کسی صحابی کو اگر بادل صرف بادل ہی دکھائی دیے جبکہ وہ فرشتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، تو یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. نہ ہی ہم اس کو بنیاد بنا کے کسی اور صاحب علم اور صاحب حال کی کسی بات کو چیلنج کر سکتے ہیں، اور نہ ہی اس سے ان صحابی کا مقام، اللہ مجھے معاف فرمائے، کم ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اپنے اختیار میں نہیں، کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے یہ چیز. یہ خاصا لمبا سوال ہے کہ میرے ارد گرد میری ہی طرح کے عام لوگ ہیں، یعنی وہ جو روحانیت یا تصوف کی مخصوص راہ پر نہیں لیکن وہ کسی نہ کسی کے ہاتھ پر بیعت ہیں، ان کا اپنے مرشد صاحب سے خاص روحانی تعلق یا رابطہ ہے. وہ مخصوص وقت میں اپنے مرشد صاحب کے بتائے ہوئے کسی خاص سبق کا ورد بھی کرتے ہیں، جس سے ان کی خاص قسم کی کنسنٹریشن بھی بنتی ہے کسی مخصوص رابطے کے لیے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے بتائے ہوئے لٹمس ٹیسٹ پر جس اللہ کے بندے کو ہم پورا پاتے ہیں وہ بیعت کے حق میں نہیں. ہم ان سے ملتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں جو بہت ہی اثر انگیز ہیں، لیکن ایک تشنگی سی باقی رہتی ہے روحانی رابطے کی، روحانی تعلق کی. ہم کیا کریں، ہم کس طرح اپنے مرشد کو بیعت کے لیے. یہ بیعت کا سلسلہ ذاتی طور پر میری سمجھ میں نہیں آتا. اگر کوئی ادارہ مجھے یہ آفر دے کہ آپ اس ادارے میں ملازمت کیے بغیر جو سیلری آپ کی ڈیمانڈ ہے وہ ہم سے لے جایا کیجیے، تو مجھے اور کیا چاہیے؟ میں غلامی کرنے کے لیے ضد کیوں کروں؟ میرا تو کام یہ ہے کہ میں آزاد پھروں گا، اپنی مرضی سے گھوم پھروں گا، وقت پر جاؤں گا، ہر فرسٹ کو اپنی سیلری ڈرا کر کے لے آؤں گا، اخراجات پورے ہوتے رہیں گے. تو اگر کوئی صاحب آپ کو بیعت نہیں کرتے ہیں اور وہ بیعت کرنے کے حق میں نہیں ہیں، لیکن وہ آپ کو اجازت دیتے ہیں اپنی محفل میں بیٹھنے کی، اپنے ساتھ گفتگو کرنے کی، ان سے آپ سیکھتے ہیں، لیکن وہ بیعت نہیں کرتے، تو ہم بیعت کر کے ان کے پابند کیوں ہونا چاہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ کل کو کسی بہتر انسان سے آپ کا واسطہ پڑے. دنیا میں ایک سے ایک بہتر انسان موجود ہے، تو آپ نے اگر بیعت کر لی ہوگی اس وقت آپ مجبور ہوں گے، کیونکہ بیعت تو پھر ٹوٹ نہیں سکتی. آپ بیعت کر لی وہ تو قائم رہے گی، تو ان بہتر صاحب کی صحبت سے بھی آپ محروم ہو گئے. پھر تو جو بیعت نہیں کرنا چاہتے ان سے آپ علم لیجئے، اگر وہ علم دینے پہ آمادہ ہیں آپ کو، ان سے سیکھ لیجئے اگر وہ سکھانے پر آمادہ ہیں. مرشد صاحب کی تلاش میں رہیے، جہاں کوئی بہتر انسان ملتا ہے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لیجئے، تو یوں دونوں جگہوں سے آپ فائدہ لے جائیں گے. تو یہ تو فائدہ ہے اس میں آپ کا، اس میں تو کوئی نقصان نہیں، کیونکہ بیعت کرنے کے بعد تو انسان بہت پابند ہو جاتا ہے. جن دنوں یہاں بیعت سے متعلق گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے اس وقت گزارش کی تھی کہ صاحب بیعت کا مطلب تو، کیونکہ لفظ بیعت لفظ بیع سے نکلا ہے، اور بیع کا مطلب اپنے آپ کو فروخت کر دینا. تو جو شخص اپنے آپ کو کسی کے ہاتھ فروخت کر دیتا ہے وہ تو اس کی غلامی میں آ گیا. پھر وہ پابند ہے کہ اس کا آقا، اس کا
मास्टर उसे जो हुक्म दे उसे बजा लाए। तो एक पाबंदी है बहुत जबरदस्त किस्म की। जो आपसे बैत ले रहा है वो खुद भी अपने आप को पाबंद कर रहा है। वो पाबंद है आपकी तरबियत करने का, आपको सीधी राह पे चलाए रखने का। वो और बात है कि जमाने के दस्तूर में तो ये है कि बैत ऑलमोस्ट एक तरफा ही होती है। बैत करने वाला तो पाबंदी करता है, बैत लेने वाला कम कम ही इसकी पाबंदी करेगा कि वो अपने हाथ पर बैत करने वाले की तरबियत करे और उसको सीधी राह पे लगा दे। तो इस एकतरफा मुआहदे का फायदा क्या है? कोशिश कर लीजिए आजाद रह के इल्म हासिल कर लें। और जब आप देखें कि वो शख्स जिस हद तक आपको इल्म सिखा सकता है वो अपनी लिमिट को चला गया, तो दूसरे की तलाश कर लीजिए। कोई ना कोई बेहतर शख्स मिलेगा, उसके हाथ पे बैत कर लीजिए। उसके हाथ पर भी बैत न कीजिए, उनसे भी इल्म ले लीजिए, तीसरे के पास जाके बैठ जाइए। तो इक्तसाब फैज जितने ज्यादा लोगों से आप करेंगे उसी कदर ज्यादा वसी इल्म हासिल होगा, उसकी क्वालिटी उतनी ही बेहतर होगी और उतने ही बड़े मकाम पर इंसान जाता है। तो कोशिश कीजिए कि आजाद रह के इल्म हासिल कर लें। मरने के बाद रूह जिस दर्जे में भेजी जाती है, क्या कयामत तक उसी दर्जे में रहती है या उसमें बेहतरी या कमतरी भी होती है? और अगर तब्दीली आती है तो बेहतरी के पीछे क्या अवामिल काम कर रहे होते हैं और कमतरी के पीछे क्या अवामिल? रूह जब मादी जिस्म को छोड़ देती है, आजाद हो जाती है और इस दुनिया से रुखसत होते ही उस रूह का ताल्लुक अमल से खत्म हो जाता है, वो टूट जाता है ताल्लुक। अमल उस रूह के या उस शख्स के महदूद होते हैं उसके रूह और जिस्म का रिश्ता कायम रहने तक। जो ही वो रिश्ता खत्म हुआ, रूह के साथ हर किस्म के अमल करने की सलाहियत वो खत्म हो गई, उसकी वो मोहलत बंद कर दी गई। और आलम बरज़ुख के जिस हिस्से में उसे दाखिल किया गया उसके अमाल और उसके अहवाल के मुताबिक वो फिर वहीं कायम रहेगा। अलबत्ता एक काम जरूर है कि जब हम रूह के लिए अपने बुजुर्गों के इंतकाल के बाद उनके रूह को सवाब पहुंचाते हैं, अल्लाह से दरखास्त करते हैं कि या बारी ताला ये जो कुछ हमने तेरे कलाम पाक की तलावत की इसका सवाब, या जो कुछ हमने तेरी राह में खैरात किया, सदका किया, उसका सवाब तो फलां रूह को पहुंचा दे। रब ताला अपनी रहमत के सदके वो सवाब उस रूह के नामा अमाल में लिख देता है। तो यूं उस रूह का नामा अमाल, उसकी जो पॉजिटिव साइड है, नेकियों की साइड है, वो भारी होती रहती है। गुनाह तो कर नहीं सकती रूह, क्योंकि उसका ताल्लुक खत्म हो चुका दुनिया के साथ। तो जितना सवाब हम उसे वहां भेज रहे हैं वो उसकी नेकी के पलड़े को भारी करता जाएगा। तो यौम हिसाब जब हिसाब किताब होगा तो उसकी नेकियों के पलड़े में वो सवाब भी होगा जो हम अपने बुजुर्गों की रूहों को यहां बैठ के बख्शते रहते हैं। उनकी बदौलत, उस सवाब की बदौलत रोज हिसाब में उसकी निजात हो जाएगी।
کسی روح کی بخشش، اس کی بلندی درجات، کسی روح کو ثواب کا پہنچانا، بھیجنا، وہ ضروری ہے ہم بھیجتے رہیں. بلکہ وہ لوگ جو ہمارے بدترین دشمن ہیں، اگر وہ انتقال کر گئے ہیں تو فقیر تو ان کی مغفرت کی دعا کرتا رہتا ہے. وہ اپنے لیے مغفرت اور اپنے لیے ایسی دعا، نجات کی دعا اگر کسی وقت شاید نہ مانگے، لیکن دشمن کے لیے ضرور مانگ لے گا. تو ہمارے وہ دشمن جو اپنے وقت میں بدترین دشمن تھے ہمارے، ہمیں تو ان کے لیے بھی مغفرت اور بلندی درجات اور نجات کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے. اور اگر اللہ ہمیں توفیق دے دے تو ہم پر لازم ہے کہ ہم پھر اپنے دشمنوں کی روح، اگر وہ مسلمان تھے، ان کی روحوں کو بھی ثواب بخشتے رہیں. اس سے ایک بھلا ضرور ہو جائے گا کہ رب تعالیٰ شاید اسی کے صدقے ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں بخش دے. اسی بات سے خوش ہو گئے تو یہ ہمیں ہی فائدہ دے گی الٹیمیٹلی بات. میں آ رہا تھا تو کسی صاحب نے مجھ سے ایک سوال پوچھا جو ہمارا آج کل مزاج بنا ہے وہ اس کے عین مطابق تھا. تو معلوم نہیں ان کے ذہن میں وہ سوال پوچھنے کی بیک گراؤنڈ کیا تھی، لیکن وہ سوال تھا منوسلوا کے بارے میں کہ منوسلوا کیا ہے. تو ہم میں سے بچہ بچہ جانتا ہے، سبھی جانتے ہیں ہم، کہ بنی اسرائیل پر اللہ کی رحمت ہوئی تھی اور پروردگار نے ان کو غیب سے کھانا کھلایا. ایک دو مرتبہ نہیں بلکہ ان پہ مسلسل 40 سال تک یہ کھانا اللہ اپنی قدرت کے ذریعے غیب سے بھیجتا رہا. یہ منوسلوا جیسے نام سے ظاہر ہے، یہ دو الفاظ ہیں، ایک من اور دوسرا سلوا. من کے عربی میں احسان اور انعام کے معنی ہیں. یہ من لفظ احسان کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی میں یا پھر انعام کے لیے. اور سلوا در حقیقت ایک پرندہ جو بٹیر سے بہت مشابہ ہے، اس کا نام ہے. من کے بارے میں بہت سی روایات ہیں. کہا ہی جاتا ہے کہ یہ ایک طرح کا پودا ہے جو صحرائے سینا میں، سنائی ڈیزرٹ میں ملتا ہے اور کافی کثرت سے ہوتا ہے. ٹمارکس اس کا نام ہے. اس پر ایک کیڑا پلتا ہے، کوکس. وہ کیڑا اس پودے کی سٹیم میں سوراخ کرتا ہے. اس سوراخ میں سے ایک طرح کی گوند نکلتی ہے جو انتہائی میٹھی ہوتی ہے اور بہت ریفریشنگ ہے انسان کے لیے. اس کو اردو میں مفرہ دل کہتے ہیں. تو زیادہ تر روایات کے مطابق تو یہ ہے کہ وہ ٹمارکس پودا، اس کی ہائٹ کم ہوتی، بہت کم، اور اس کے پتے پتلے اور نوکیلے ہوتے ہیں. وہ گوند جو اس کے تنے میں سے نکلتی تھی کوکس کے سوراخ کرنے کے نتیجے میں، وہ صبح کو جمی ہوئی ہوتی تھی. تو بنی اسرائیل اس گوند کو اکٹھا کر لیتے تھے، اسے کھاتے تھے. اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ پرندے سلوا، جن کا نام ہے یہ بٹیر، اس کو وہ آگ پر بھون کر کھاتے تھے. تو اس سے پروٹینز اور فیٹس
جو انسان کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہیں، بنی اسرائیل کو میسر آ جاتی تھی، اور اس سے انہیں گلوکوز یا شوگر ملتی تھی انرجی کو برقرار رکھنے کے لیے۔ تو اس طرح وہ اپنی زندگی گزارتے رہے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث بھی ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے القما لفظ استعمال کیا اس کے لیے، اور اس سے، اس لفظ کی وجہ سے شروع میں ایک ابہام موجود تھا کہ یہ کوئی ایک چیز ہے یا یہ جمع کے صیغے میں لفظ استعمال کیا گیا ہے اور کئی چیزوں پر مشتمل ہے۔ لیکن جوں جوں احادیث اکٹھی ہوئیں اور مختلف روایات کو اکٹھا کیا گیا تو پھر یہ ابہام ختم ہو گیا۔ یہ ابہام کافی دیر چلا اور پتہ یہ چلا کہ یہ لفظ من جو ہے یہ اصل میں کئی ایک چیزوں پر مشتمل تھا۔ جو اللہ کا انعام ملتا تھا بنی اسرائیل کو، وہ صرف وہ گوند نہیں تھی، وہ کئی ایک چیزوں پر تھا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشروم، اس کو غالباً اردو میں کھمبی کہتے ہیں، کھمبی، مشروم من میں سے ہے۔ یہ بھی ایک روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور خاصی مضبوط روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشروم کو زمین کی چیچک کہتے تھے عرب۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی نے اسے چیچک کے نام سے پکارا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کی کریکشن کی کہ یہ من میں سے ہے، اور اس میں اللہ نے آنکھوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ یہ ایک لاجیکلی بھی چیز ثابت ہو جائے گی، چونکہ من و سلوہ بنی اسرائیل سے رب تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا رہا، تو وہ پرندے بھیج دیے جاتے تھے ان کے پاس، جنہیں یہ آسانی سے پکڑ لیتے تھے اور پھر ان کو ذبح کر کے آگ پر بھون کر کھاتے تھے۔ اسی طرح چونکہ رب تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا رزق تھا، تو اس میں کاشت اور دوسری کوئی کسی قسم کی مشقت نہیں تھی۔ تو مشروم بھی بغیر کاشت کے، بغیر کسی محنت کے زمین سے اگتا ہے، یہ خود رو ہے اور بڑی تیزی سے اگتا ہے۔ اس لیے وہ چیز، جیسے یہاں ہمارے یہاں ایک زمانے میں فائنینس کمپنیاں بنی تھیں، تو ہم مینجمنٹ کی زبان میں یا بزنس ایڈمنسٹریشن میں محاورتاً اسے ہم یہ کہتے تھے کہ یہ مشروم گروتھ ہے۔ یکلخت وہ بننا شروع ہو گئی تھی، تو یہ از خود پیدا ہوتی ہے۔ اس کے اندر ایک چیز میں عرض کر دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جس چیز کو دوا کے طور پر سجیسٹ کیا، کہ عجیب اتفاق ہے کہ ان تمام چیزوں میں سوڈیم کم ہے۔ سوڈیم بلڈ پریشر کا باعث بنتا ہے، سوڈیم کم ہے، اور پوٹاشیم زیادہ ہے۔ پوٹاشیم اگرچہ انسانی جسم میں بہت ڈیلیکیٹ بیلنس پر ہے، کم مقدار ہے اس کی، اور اس کی رینج کم ہے کہ اتنے سے اتنے تک ہونا چاہیے، وہ رینج بہت نیرو ہے۔ لیکن اگر یہ اپنی حد سے ذرا بھی نیچے چلا جائے تو انسان انتہا درجے کی کمزوری محسوس کرتا ہے، فیٹیگڈ ہو جائے گا، ذرا سا ہاتھ پاؤں ہلائے گا آؤٹ آف بریتھ ہونا شروع ہو جائے گا پوٹاشیم کی کمی کی وجہ سے۔ انسان کی ٹانگوں میں اور اسپیشلی کاف ایریا، پنڈلیوں میں درد ہوگا، بہت کھچاؤ ہوگا، بے چینی کا شکار ہو جاتا ہے، اور جوں جوں اس کی مقدار انسانی جسم میں کم ہوگی، انسان اتنا مزمحل ہوتا چلا جائے گا اور چارپائی کے ساتھ لگ جاتا ہے۔
بہت کریٹیکل چیز ہے انسان کو چلائے رکھنے کے لیے پوٹاشیم. عجیب اتفاق یہ ہے کہ بلڈ پریشر کی جتنی دوائیں آج تک ایجاد ہوئی ہیں ان کے کھانے سے انسانی جسم سے پوٹاشیم زائل ہوتا ہے. تو مشروم میں پوٹاشیم خاصی مقدار میں موجود ہے. کئی روایات ہیں، ان میں صحابہ کرام کے نام اس وقت مجھے صحیح میرے ذہن میں نہیں ہے، کہ مشروم کا عرق نکال کے، اس کے جوس نکال کے اگر آنکھ میں 3 یا 4 قطرے ڈالے جائیں تو جن لوگوں کی آنکھ کے اس میں جالا اتر آتا ہے وہ جالا ختم ہو جاتا ہے. جن کی آنکھیں چندھیائی رہتی ہیں اس کے ڈالنے سے وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں. کئی صحابہ کرام سے یہ روایت ہے، اور غالباً اگر مجھے صحیح یاد ہے تو اس سلسلے میں ایک روایت جناب حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ہے. تو یہ بات خاصی آگے نکل گئی. تو من اصل میں احسان اور انعام ہے. تو بنی اسرائیل کے لیے یہ انعام کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، اور انعام اس لیے کہ رب تعالیٰ کی طرف سے وہ رزق اتارا جاتا تھا تو وہ مختلف چیزوں پر مشتمل تھا. تو رب تعالیٰ نے اس قوم کو کھانے میں بھی ورائٹی دی ہے کہ ایک ہی چیز کھا کے اکتا نہ جائیں. لیکن پھر ان کی سرکشی کے جواب میں رب نے عذاب بھی نازل کیا ان پہ. اسی طرح اس منو سلوا کا دوسرا حصہ سلوا، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ عرب کے علاقے میں پایا جانے والا ایک پرندہ جو بٹیر سے بہت مشابہ ہے، اور در حقیقت وہ ہے بٹیر ہی. لیکن جس طرح سے یہاں کسی نشست میں ذکر ہوا تھا کہ زمین کی ساخت ایسی ہے کہ ہر 100 میل کے بعد اس میں ٹاپوگرافیکل چینج ہے اور ڈائلیکٹ چینج ہوتا ہے زبان کا. ہر 100 میل کے بعد ڈائلیکٹ چینج ہو جاتا ہے. ٹاپوگرافیکل چینج کے ساتھ ہی ہر 100 میل کے بعد ویجیٹیشن میں چینج آتی ہے، اور اسی طرح پرندوں کے سائز اور ان کی ساخت میں تبدیلی آنے لگتی ہے. آپ پہاڑی علاقے میں کوا دیکھیں گے، ظاہری شکل و صورت تو ایسی ہے لیکن سائز بڑا ہے، اس کی آواز بیٹھی ہوئی ہے. اسی طرح پہاڑی علاقے میں اگر بکری آپ دیکھیں گے یا گائے دیکھیں گے تو چھوٹے سائز کی ہوگی، شکل و صورت ایسی ہے لیکن سائز چھوٹا ہو جاتا کیونکہ انہیں پہاڑی چڑھائیاں چڑھنا ہوتی ہیں. تو یہ ٹاپوگرافیکل چینج کے ساتھ ہی ویجیٹیشن بھی تبدیل ہوتی ہے، اور پرندے اور درندے اور ان تمام کی جسمانی ساخت میں بھی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں. گمان غالب ہے کہ چونکہ اس علاقے میں اس کی اپنی ٹاپوگرافی ہے، اس کی اپنی کلائمیٹ کنڈیشنز ہیں، تو اس کے زیر اثر وہ جو بٹیر کی ساخت میں تھوڑی سی تبدیلی محسوس ہوتی ہے، جس کی وجہ سے محققین نے یہ کہا کہ بٹیر کسی شکل کا ہے، تو در حقیقت بٹیر ہی ہے، لیکن وہ ٹاپوگرافیکل چینجز کی وجہ سے اس کی شکل و صورت میں تبدیلی واقع ہو گئی. اس وقت آپ سے اجازت چاہوں گا.